السلام علیکم دوستو، ریلیجس ڈائری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی سونے کے پہاڑ پر ہونے والی جنگ بھی ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے خزانے کی پیشن گوئی بہت سی حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد نہ ہوگا۔ لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں کی تال کریں گے، جن میں سے 99% مارے جائیں گے۔ ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ میں ہی کامیاب ہو کر اس دولت پر قبضہ جما لوں گا۔ اس طرح اس جنگ کے نتیجے میں 99% لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے۔ دوستو، آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کے مطابق دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جس کی لالچ میں سب ایک دوسرے سے جنگ کریں گے اور 99% لوگ اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ باقی بچ جانے والے 1% لوگ ایمان والے ہوں گے اور اس وقت دین اپنی پہلی حالت میں آ جائے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھا، اور وہ زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا ہوگا۔ دوستو، دریائے فرات کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ اس دریا کو عبرانی زبان میں فرات اور عربی میں الفرات کہتے ہیں۔ دوستو، یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس سے شام میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے یہ آگ سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی اس پہاڑی پر وہی 2 ستون موجود ہیں جن سے منجلک نما ایک بڑی گلیل کو باندھا گیا تھا، اور پھر اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائی گئی آگ میں اچھالا گیا۔ دوستو، اس آگ والی جگہ پر آج ایک خوبصورت تالاب موجود ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دریا جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا ایک بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہوتا ہے جہاں احماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ اسی صحرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیش گوئی فرمائی ہے جس میں اہل روم یعنی کہ یورپ والے 80 جھنڈوں تلے ایک ہو کر لڑنے آئیں گے۔ ان کے ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 سپاہی ایک ساتھ جنگ کریں گے۔ کسی جنگ میں آج تک بیک وقت اتنی بڑی تعداد میں سپاہی شامل نہیں ہوئے۔ دوستو، دریائے فرات الانبار کے علاقے سے عراق میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس دریا کے متعلق ذکر موجود ہے جو پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔